لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین صلوات بر محمد ماتمداران شہیدان کربلا عزاداران سید الشہداء، آج کی یہ مجلس عزا جو برسہ برس سے جلوس و مجلس کی صورت میں موضع حجپورہ امبیڈکر نگر یو پی آپ حضرات کے درمیان جلوس کے آغاز کی مجلس کے طور پر جس کی غایت یہاں بیٹھے ہوئے لوگ باہر سے آنے والے مومنین کے منتظر زیادہ اور سماعت کے لیے کم ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی حتی المقدور اس بات کی صحیح کی جائے گی کہ وقت معین میں ایک گفتگو ہو اور ہماری مجالس، ہمارے جلوس، ہمارا دستور عزا، ہماری عزائی تہذیب، ان تمام چیزوں کی جو غایت ہے، جو مقصدیت ہے کہ جس نے اپنے دامن میں لے کر بشریت کو ارتقاء کی راہیں دکھائی ہیں، ترقی کے راستے پہ گامزن کیا ہے، انسان کو انسان بنانے کا عہد کیا ہے، بشریت کو بشری کمال عطا کرنے کا عزم بخشا ہے۔ لہذا قرآن مجید کی ایک آیے وافی ہدایہ، ایک آیت کریمہ کہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے، اس آیے وافی ہدایہ میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بھی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی پیروی کی فلن يقبل منه، تو اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ مختصر سی آیت میں ایک واضح فیصلہ اللہ نے کیا۔ اللہ نے فرمایا انشاءاللہ ابھی میں پڑھوا دوں گا، آخر میں پڑھوا دوں گا، تب لوگ اور زیادہ آ جائیں گے، تو جب میں تمام کروں گا تو انشاءاللہ میں پڑھوا دوں گا۔ والد صاحب کا فاتحہ، جتنے بھی بزرگان خاندان آج نہیں رہے ان کا فاتحہ، یہ مجھے یاد تھا لیکن میں نے سوچا کہ ایک ترتیب پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ تو تھوڑا سا آپ اطمینان سے سماعت کریں اور ایک بلند ترین صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد۔ اللہ غریق رحمت کرے مرحوم و مغفور الحاج سید نواب حسین صاحب کو کہ جنہوں نے حجپورہ کی سرزمین پر سیاسی سماجی تمام قیادتوں کو آگے بڑھایا
آج وہ نہیں رہے، اللہ سلامت رکھے ہمارے الحاج سید محمد ہاشم مدن بھائی کو اور ان کے گھرانے کو، کہ جنہوں نے اس جلوس کو، اس پوری بستی کو، کہ جو اس جلوس کی آبرو ہے، جو اس جلوس کی شان ہے، تو اس کے لیے یہ لازم ہے۔ بہرحال چونکہ یہ پروگرام پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے، اس لیے میں یہ چاہوں گا کہ پوری دنیا میں یہ آواز پہنچے، اور تھوڑی دیر کے لیے آپ میرے ساتھ رہیں، اس بات کی کوشش کریں۔ ورنہ ایک بات بتاؤں کہ میں آنکھیں بند پڑھنا کر کے بھی جانتا ہوں، آپ کو کوئی زحمت دیے بغیر بھی میں مجلس اپنی تمام کر لوں گا، لیکن اگر آپ میرے ساتھ شریک ہونا چاہتے ہیں تو ایک صلوات پڑھ کے اپنی شرکت کو میرے ساتھ درج کرا لیں۔ نہیں، آپ میری طرف دیکھیں، وہ چلے گا، وہ اتنی چیزیں انتظام کے وقت ہوتی رہتی ہیں، بہت بڑا انتظام ہے اور ابھی تو آغاز ہے۔ تو میں نے جو آیت پڑھی ہے، میری طرف اگر آپ دیکھتے رہیں تو اچھا لگے گا، ہے نا؟ وہ تو ہونے والا کام ہے اور یہ ہو رہا کام ہے، تو جو ہو رہا ہے اس پر زیادہ توجہ دیں، بڑی توجہ۔ اب آپ دیکھیں، ہو گیا آپ کا کام مکمل ایک دم۔ تو ارباب کرم تھوڑا سا میرے ساتھ رہیں، میں ہاتھ دست ادب جوڑ کے کہہ رہا ہوں، میں ذاکر ہوں ایک مولا کا، تو اس لیے چاہتا ہوں، اور اگر آپ جس طرح بھی چاہیں سننا تو وہ بھی، اس کے لیے بھی میں حاضر ہوں، کیونکہ نام تو میرا ہی لکھا ہوا ہے نا۔ ایک اور صلوات پڑھ لیں مل جل کر۔ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کربلا کا غم جب سے ہوش سنبھالیں مناتے ہیں، لیکن کربلا جو سب سے بڑا پیغام برداشت کا دے رہی ہے وہ ہم میں نہیں ہے۔ یہ مانتے ہیں آپ؟ تسلیم کریں تھوڑا سا، یا مجلسوں میں بیٹھ کے قبول بھی کیا کریں، کیونکہ اہل بیت کی بارگاہ میں غلطیوں کی پشیمانی انسان کو حر بنا دیتی ہے۔ تو جو بھی غلطیاں خطائیں رہیں نا، اس کو جوتے کی طرح باہر رکھیں، اور جب فرش عزا پہ آئیں تو انصاران حسین سے سبق لیں کہ بدن جدا جدا ہیں لیکن مقصد ایک ہے۔ اور اگر ہم یہ نہیں کر سکتے تو انا پرستی پر لڑنے کے لیے پوری فوج یزید سامنے ہے، لڑیے آپ، لیکن ایک رہنے کے لیے کربلا کے 72 ہی ملیں گے، اور جنہیں پوری زندگی کربلا کے 72 کی سیرت نہیں مل سکی، انہیں اپنا محاسبہ ضرور کرنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ پوری زندگی بیٹھ کر فرش عزا پر ہمیں وہ چیز نہیں ملی جو کربلا ہمیں دینا چاہتی ہے۔ یہ کربلا جس سے بڑے بڑے بادشاہوں نے، شاہوں نے، امیروں نے، درباروں نے، سب نے لیا ہے، حتیٰ کہ اس وقت وہ ایران جو پوری دنیا میں اکیلا پڑا ہوا ہے، فقط کربلا لیے ہوئے، کربلا لے کر کے اکیلا کھڑا ہوا ہے۔ جس خمینی نے انقلاب برپا کیا تھا، اس نے کہا تھا کہ یہ انقلاب کبھی نہ ہوتا اگر ہمارے پاس محرم اور عاشورہ نہ ہوتا۔ اب آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ یہ تو ہمارے موضع ہیں، پورا ملک انقلاب کی زد میں آتا ہے جب یہ محرم سامنے آتا ہے۔ دنیا انتظار کرتی ہے، پڑھی لکھی دنیا، علم کی دنیا، تدبر کی دنیا، تفکر کی دنیا، ذہینوں کی دنیا، مغز متفکر جہانی کی دنیا، یہ انتظار کرتی ہے کہ کب ساحل حیات پر کشتی غم حسین آ کے لگے اور کب ہماری نجات کا سامان ہو جائے۔ آپ ہمارے لیے یہ لمحات فکریاں ہیں، خدا کی قسم، یہ فرش عزا نہیں ہے، یہ بہت بلند چیز ہے۔ تخت سلیمانی کے بارے میں آپ سنتے تھے، ایک قالین تھی جو سلیمان کے اشارے پہ اٹھتی تھی اور فضاؤں میں چلتی تھی، مگر فرش عزا فرش سلیمانی سے بلند اس لیے ہو گیا، جو فضاؤں میں اڑائے وہ تخت سلیمانی ہے، جو فضاؤں کو چیڑ کر جنت تک پہنچا دے وہ فرش عزا حسین ابن علی ہے۔ یا علی، 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 یا علی،
اللہم صلی اللہ سلامت رہیں، مولا آپ کو آباد رکھے۔ ظاہر ہے کہ ایک بی بی دعائیں دے رہی ہیں اور اس کے مقصد کے لیے یوں بھی ہمیشہ تعداد بہت بڑی نہیں رہی، بہت مختصر سی تعداد۔ جو لوگ سوچتے ہیں لوگ بھر جائیں تو لطف آئے، امام حسین نے کہا کہ حسین نام ہی ہے اس کا، جو تعداد بھر کے خوش نہیں ہوتا، 72 کی استعداد قائم کر کے خوش ہوتا ہے نا۔ تو بڑی تیزی سے میں آ رہا ہوں اپنے مقصد کی طرف کہ میں نے جس آئے وافی ہدایہ کو سرنامہ بنایا، جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ نے قرآن میں جو قانون ہے، سنویدھان ہے، جو کانسٹیٹیوشن ہے اسلام کا، اور اسلام کا کانسٹیٹیوشن حیات کے لیے ہے، زندگی کے لیے ہے، جیون کے لیے ہے، کہ ایک زندگی کو اسلام کس طرح سے وجود دیتا ہے، کس طرح سے اسے ختم کر کے کیا چاہتا ہے۔ اسلام ہے کیا؟ اسلام کوئی عمارت نہیں ہے، اسلام کوئی حیولہ نہیں ہے، اسلام کوئی پیکر نہیں ہے، اسلام کوئی سایہ نہیں ہے، اسلام فقط ایک نام ہے جس کے معنی ہیں سلامتی کے۔ یہ ہے اسلام۔ دراصل ادیان جو دین کی جمع ہے، عربی میں سنویدھان کو دین کہتے ہیں۔ سنویدھان، کانسٹیٹیوشن، دستور، اس کو عربی زبان میں دین کہتے ہیں۔ اور اللہ نے اپنے قرآن میں اور بھی ادیان کو تسلیم کیا ہے۔ اگر تسلیم نہ کرتا تو کبھی یہ نہ کہتا کہ جس نے اسلام کے علاوہ کسی دین کی پیروی کی تو اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ نے اور بھی ادیان کو متعارف کرایا کہ ہیں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے اور بھی دین ہیں، دین یہود ہے، دین نصارہ ہے، دین مجوس ہے، دین زرتشت ہے، دین ہنود ہے۔ ہمارے ملک میں برادران وطن کا جو دین کہلاتا ہے وہ ہمارے اردو میں دستور کے اعتبار سے دین ہنود کہلاتا ہے، یعنی ہندو بھائیوں کا دین۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام نے ادیان کی بے حرمتی نہیں سکھائی ہے، اسلام نے ادیان کی عزت سکھائی ہے، اور کہا اسلام کے علاوہ بھی دین ہے لیکن جس کا اتباع ہونا چاہیے وہ اسلام ہے، جس کی پیروی ہونا چاہیے وہ اسلام ہے۔ یہ ہے معنی۔ اب اسلام وہ دین ہے کہ اللہ نے کہا کہ میں ضمانت دیتا ہوں کہ جس نے اس دین کو قبول کیا اس سے میں وہ دین قبول کروں، اور جب اللہ وہ دین قبول کرے گا تو پیدا ہونا بھی سوارت، بچپنا بھی سوارت، جوانی بھی سوارت، بڑھاپا بھی سوارت، حیات و موت بھی سوارت۔ یہ ساری چیزیں جو ہم دنیا میں آئے جس مقصد کے لیے وہ سب کے سب ہوگا۔ لیکن اگر ہمیں نجات نہیں ملی، ہمیں دین اسلام نہیں ملا تو سب کچھ ملے گا مگر رضائے الہی نہیں ملے گی، اللہ کی رضا نہیں ملے گی۔ کتنے ہیں جو آج سب کچھ رکھتے ہیں، گھر، گاڑی، حویلی، زمینیں، پراپرٹیز، بچے، یعنی فخر کی ہر چیز، سب کچھ ہے لوگوں کے پاس مگر رضائے الہی نہیں ہے۔ یہی کربلا سکھا رہی ہے کہ شام کے پاس سب کچھ ہے مگر رضائے الہی نہیں ہے، حسین کے پاس رضائے الہی ہے مگر کچھ نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے مل کر محمد و آل محمد۔ کیا ہے حسین کے پاس؟ رضائے الہی۔ جبھی تو ہر قدم پر حسین ایک ایک لاشیں اٹھا کے کہہ رہے ہیں رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ، اے مالک حسین تیرے ہر فیصلے پہ راضی ہے،
حسین کیا چاہتا ہے؟ تیرے ہر فیصلے پہ راضی ہے، تمہاری ہماری طرح نہیں کہ ذرا سا مزاج کے مطابق عمل ہو جائے تو خدا سے شکوہ کرنے بیٹھ گئے، مالک اس وقت میں نے کھانا نہیں کھایا، بلکہ اسلام کہہ رہا ہے نہیں آیا ہے کھانا تب بھی اللہ کا شکر ادا کرو کہ تیرا کھانا نہ آنا میرے نظام صحت کی علامت تو ہو سکتا ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں، لیکن تجھ سے دوری کا سبب نہیں ہوتا۔ آپ دیکھ لیں منظر، اس لیے بڑی تیزی سے ابھی میں نے تھوڑی دیر قبل عبداللہ پور میں تھوڑی سی مجلس میں نے ایک اشارہ دیا کہ اسلام جسے ہم سنویدھان کہتے ہیں، یہ اس لیے پورا جب استعمال ہوتا ہے تو دین اسلام کہا جاتا ہے، یعنی وہ دین جس کا نام اسلام ہے۔ اسلام کیا ہے؟ سلامتی کا دین۔ اس کا راستہ کیا ہے؟ سبل السلام۔ سورہ مائدہ میں کہا گیا ہے قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ۔ اللہ کی جانب سے دو چیزیں آئیں، نور آیا، کتاب مبین آئی، یہ دونوں تمہاری ہدایت کریں تاکہ تمہیں سلامتی کے راستے پہ پہنچا دیں۔ تو اسلام بھی سلامتی، اسلام کا راستہ بھی سلامتی، یعنی یہ ضمانت دے رہا ہے، کسی حکومت کی طرح نہیں جو گر جانے پہ اپنے وعدے بھول جائے۔ یہ الہی حکومت ہے جو گرتی نہیں ہے، جو قائم ہے اور قائم رہے گی علی کل شیء قدیر بن کر کے۔ یہاں پر کوئی تغیر نہیں ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے، کوئی بدلاؤ نہیں ہے، بلکہ مسلسل ہے۔ یہ اللہ کا دین ہے، اللہ کا اسلام ہے۔ تو اب اس میں اللہ نے کیا کہا کہ اسلام جو میرا قانون ہے یہ بھی سلامتی کا ہے، جو اس کا راستہ ہے سبل السلام یہ بھی سلامتی کا ہے، اور یہ راستہ جہاں جا کے ختم ہوتا ہے وہ تمہارے سفر کی آخری منزل ہے۔ اب قرآن نے کہا اللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تمہیں دار السلام کی طرف بلا رہا ہے۔ اب دار السلام کیا ہے؟ سلامتی کا گھر۔ آپ دیکھ لیں، یعنی اسلام وہ قانون ہے کہ جس قانون نے راستہ بھی دیا تو سلامتی کا، گھر بھی دیا تو سلامتی کا، بڑھ کے قرآن نے آواز دی کہ جسے تم دار السلام کہتے ہو وہ جنت کے 8 ناموں میں سے ایک نام ہے۔ 8 ناموں میں سے ایک نام ہے جس کا نام ہے دار السلام۔ یہ دار السلام جنت کا نام کیوں رکھا؟ اسی لیے رکھا کہ یہ اس قانون کے فالورز کو ملے گی کہ جو سلامتی کے قانون پر ہیں، جس کا نام دین ہے، یہ اسی کو ملے گی جو سلامتی کے راستے پر ہیں۔ اب یہ الگ سے امیدیں نہ لگائیے اللہ سے، کیونکہ اللہ کی عدالت، اللہ کا جو عدل ہے یہ اسی نظام کا متقاضی ہے، اسی نظام کا تقاضا کر رہا ہے۔ بڑی توجہ رہے۔ اب یہ واضح ہو گیا کہ اسلام وہ قانون ہے، وہ دین ہے کہ اللہ نے جس کا نام اسلام رکھا ہے۔ بڑی توجہ رہے، اللہ نے جس کا نام اسلام رکھا ہے یہ وہ دین ہے۔ باقی اور بھی ادیان ہیں، مگر دنیا کے جتنے بھی دین ہیں، جتنے بھی ادیان ہیں، ان تمام ادیان میں اور اسلام میں سب سے بڑا جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے مذاہب میں سارے قانون ضرورتوں پہ بنتے ہیں۔ ضرورت آئی تو یہ قانون، ضرورت آئی تو یہ قانون، ضرورت آئی تو یہ قانون۔ لیکن اسلام وہ دین ہے کہ جس میں ضرورتیں پہلے دی گئی ہیں، قانون بعد میں دیا گیا۔ بہت بڑی منزل ہے۔ دیکھیں بہت بڑی، میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا، چونکہ اس وقت بھلے ہی مختصر صحیح لیکن دور تک بڑی تعداد جو ہے وہ اسے دیکھ رہی ہے، سن رہی ہے، اس لیے مجلس کا مفہوم تو میں پورا کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا، یہ نہیں دیکھتے ہوئے بڑی توجہ کے ساتھ۔ اسلام اور دنیا کے ادیان میں جو سب سے بڑا فرق ہے وہ یہ ہے۔ اب دوسرا فرق جو آپ کی خدمت میں بتاتا چلوں وہ یہ ہے کہ انگلش زبان میں ایک لفظ ہے نیچر، ہے نا؟ نیچر اردو میں اسے کہتے ہیں فطرت۔
ہم لوگ باتوں باتوں میں بھی بھلے اس کے معنی نہیں جانتے لیکن بولے بغیر نہیں رہتے۔ عادت ہو تو بدل جائے، فطرت کہاں بدلتی ہے؟ یعنی ذہن کے کہیں نہ کہیں گوشے میں یہ ہے کہ فطرت نہیں بدلتی، اور اللہ کہہ رہا ہے میرا اسلام دین فطرت ہے، یعنی خود ہی تم نے کہہ کے واضح کر دیا کہ فطرت نہیں بدلتی۔ اما جب فطرت نہیں بدلتی تو اسلام کیسے بدلے گا؟ تھوڑا سا اور قریب آنا پڑے گا۔ فطرت، اس کو اور قریب آ کے بتا دوں، فطرت سمجھی کیسے جائے کہ فطرت ہے کیا چیز؟ کیا چیز ہے فطرت؟ اگر آپ گھبرائیں تو مجھے بتا دیجئے گا، میں انشاءاللہ وہیں سے، کیونکہ تھوڑا سا یہ گفتگو میری ایسی، میں چاہتا تو ابھی لفظوں پہ آپ کو اٹھا دیتا، وقت نہیں لگے گا، کیونکہ علی والے جہاں بیٹھے ہوں وہاں علی کا تذکرہ ہو اور لوگ خاموش ہو جائیں، لیکن ایک ہے علی کا تذکرہ اور ایک وہ تذکرہ جو علی چاہتا ہے۔ دیکھیں بہت بڑی منزل ہے، یا علی یا علی، اللہم صلی اللہ، سلامت رہیں آپ، اللہ آباد رکھے پروردگار، بزرگوں کا سایہ سر پہ سلامت رہے، فرش عزا آباد رہے، زندگیاں آباد رہیں، یہ تمام چیزیں بڑی تیزی کے ساتھ۔ اب فطرت کیا ہے؟ اسلام دین فطرت ہے، اور میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے۔ اسلام کا جب تعارف کرایا ہے قرآن نے تو کہا یہ دین فطرت ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، اللہ کی جو فطرت ہے دین کی، وہ فطرت انسانی کے مترادف ہے۔ دین کی جو فطرت ہے وہ فطرت اسلام ہے، یعنی یہ ہو گئی تعریف۔ اب فطرت کیا ہے یہ ہمیں دیکھنا ہے۔ اسلام ہے دین فطرت، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ایک دم اللہ نے کلیئر کٹ کہہ دیا کہ میرا دین جو ہے یہ دین فطرت ہے۔ تو اب فطرت کیا چیز ہے؟ تو اب اس کی تعریف جو انبیاء و معصومین نے بیان کی، اور آج ودوان، اسکالرز، محققین جو آل محمد کے مکتب سے ہم تک باتیں پہنچا رہے ہیں، انہوں نے جو باتیں بتائیں وہ یہ ہے کہ انسان بائی برتھ، یعنی اپنی پیدائش میں جو تقاضے لے کے پیدا ہوتا ہے وہ سب کے سب فطرت ہے۔ یعنی انسان پیدا ہوا، پیدائش سے لے کے آخر وقت تک اس کے وجود سے جو چیزیں تقاضا کر رہی ہیں وہ فطرت ہیں۔ ہم روتے ہوئے پیدا ہوئے، رونے نے بتایا کہ یہ ہماری فطرت ہے، اور فطرت انسانوں میں آتی ہے، مذہب دیکھ کے نہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ فطرت پہلے ہے، مذہب بعد میں ہے۔ نہیں، ابھی بات پہنچی نہیں۔ فطرت پہلے ہے، مذہب بعد میں ہے۔ یہ اسلام ہے اللہ کا دین کہ جس نے مذہب کا تصور دے کے فطرت کو خلق کیا، ورنہ دنیا میں جتنے ادیان ہیں وہاں فطرت پہلے ہے، اور روتا ہوا بچہ ہر ایک کے یہاں پیدا ہوگا، ہر ایک کے یہاں، ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، زرتشت ہو، مجوسی ہو، نصرانی ہو، یہودی ہو، جہاں بھی ہو، بچہ ہر ایک یہاں روتا ہوا پیدا ہوگا، ہر ایک کے یہاں، کیونکہ فطرت ہے۔ فطرت عادت نہیں ہے، عادت ہوتی تو کسی ایک کی ہوتی، کسی ایک قبیلے کی ہوتی، کسی ایک گاؤں کی ہوتی، کہ بھائی آج بچہ روتا ہوا پیدا ہوا ہے، بولے وہ حج پورہ کا ہے۔ کیوں؟ کہا وہاں تو روتے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ اگر کسی ایک گاؤں کے لیے مخصوص ہوتی تو کہا جاتا وہاں کا ہے، لیکن جہاں بچہ پیدا ہوا، اور قریب آ کے بات کروں، وہ مفتی جو رونا بدعت ہے کہ فتوے لکھتا ہے، اس کے یہاں بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا ہی پیدا ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، اس کے یہاں بھی وہی ہوتا ہے۔ اس کا مطلب باپ نہیں چاہتا کہ یہ روئے، پھر بھی وہ روتا ہے، تو معلوم ہوا یہی فرق ہے۔ باپ چاہتا ہے عادتوں کے مطابق، اللہ چاہتا ہے فطرتوں کے مطابق۔ بڑی توجہ رہے، ہے نا؟ تو جتنی چیزیں ہم لے کے آئے، اچھا اسی پہ قانون بنتا جائے گا، بنتا جائے گا، بنتا جائے گا۔ ہم روتے ہوئے پیدا ہوئے، اب اس کے بعد ایک لمحہ وہ بھی آیا
کہ ہم نے فوراً ہاتھ اٹھانا شروع کیا۔ اب فوراً جتنے انسان شناس ہیں وہ فوراً کہہ دیتے ہیں بچہ بھوکا ہے، بچہ بھوکا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ نو مولود، نیو بورن جو ابھی آیا ہے، یہ اپنی بھوک کا اظہار کر کے بتا رہا ہے کہ بھوک بھی میری فطرت ہے۔ فطرت ہے نا، کیونکہ اندر سے لے کے پیدا ہوا ہے۔ پیاس یہ اس کی فطرت ہے، سونا یہ اس کی فطرت ہے، جاگنا یہ اس کی فطرت ہے، کمانا یہ اس کی فطرت ہے۔ تو جتنی چیزیں فطرت ہیں اسی پہ قانون بنتا گیا۔ اب رونا فطرت ہے تو آزاد تو نہیں چھوڑ دیا کہ 24 گھنٹے روتے رہو۔ اب قرآن میں قانون آیا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَيَبْكُوا كَثِيرًا، ہنسو کم رو زیادہ۔ یعنی ہم روتے ہوئے آئے تھے، یہ ہماری فطرت تھی، لیکن جب اسلام کا قانون آیا تو کیا قانون بنایا فطرت کے لیے؟ جو فطرت میں رونا تھا اس کے لیے قانون بنایا نا اسلام نے، کہا نا قرآن میں فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَيَبْكُوا كَثِيرًا، ہنسو کم رو زیادہ۔ یعنی پوری انسانیت کے لیے خدا نے جو قانون بائی برتھ بنایا، پیدائش کے ساتھ بنایا، اس میں اعلان کر دیا ہنسو کم رو زیادہ، ہنسو کم رو زیادہ۔ اب جو روئے گا کم ہنسے گا زیادہ وہ فطرت کے خلاف ہے۔ کب سے میں فطرت سمجھا رہا ہوں، یعنی رونا زیادہ ہے قانون فطرت میں، ہنسنا کم ہے۔ رونا زیادہ ہے، ہنسنا کم ہے۔ یعنی اس طرح چلو گے تو زندگی برابر رہے گی۔ تو میں نے دنیا میں جب نگاہ کی تو روتے سبھی ہیں، مگر لوگ اپنے مقدر کو روتے ہیں، ہم حسین کو روتے ہیں۔ حیدری! تھوڑا آپ کی آوازیں بھی نکل آئیں تو اللہ کرے کمال ہو جائے۔ مغرب کا وقت ہے، اب تو آوازیں ابھی سے نکالیے تاکہ آدھا گھنٹے بعد آپ بھی زور سے اللہ اکبر کہیں، بآواز بلند صلوات پڑھنے مل جل کر محمد والے۔ تو اور باب کرم بڑی توجہ کے ساتھ تھوڑا سا گفتگو میں نے وستار سے ایک گیان کی، ایک نالج فل اس لیے چھیڑ دی کہ تاکہ جو ہیں وہ مطمئن ہو کر کے سنتے رہے، کیونکہ جتنا علم بڑھے گا نا اتنا آنسوؤں کا وزن پتہ چلے گا، ورنہ پانی بہہ کے نکل جائے گا، آنسوؤں کا شرف نہ ملے گا۔ یہ کرم ہے غم حسین کا کہ بہتے ہوئے پانی کو ایسا بنا دیا جسے فاطمہ رومال لے کے لیتی ہے۔ یہ شرف ہے غم حسین کا، خدا کی قسم۔ آئیے بڑی تیزی سے، تو اب فطرت کیا ہے؟ جو انسان لے کے پیدا ہو۔ اب جب اسلام آیا تو اسلام نے اسی فطرت کے تحت قانون بنانا شروع کیا، ہنسو کم رو زیادہ۔ اب یہ ہے ہماری فطرت میں رونا، اب ہماری فطرت میں بھوک بھی ہے۔ اب قانون اسلام آگے بڑھا، بھوک ہے تو سب کچھ نہ کھا جانا۔ اگر فطرت میں بھوک میں نے دی ہے تو سب کچھ نہ کھا جانا، کسی کا بھی نہ کھا جانا، اپنے ہی باغ سے کھانا، دوسرے کا باغ نہ کھا جانا۔ یہ ہے فطرت۔ بھائی فطرت کے لیے قانون کیوں بنایا؟ مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ یہی بات بہت دور سے کوئی مولانا چل کے آئے تو آپ کھڑے ہو کے واہ واہ کرتے ہیں، اور وہی بات آپ کے بیچ کا پڑھے تو آپ بیٹھ کے چپ رہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے نا، یہ چیزیں آپ اپنے اندر سے نکال دیں، یہ بتاتے رہیں ہمیں اندر اور باہر سے مطلب نہیں، ذکر اہل بیت سے مطلب ہے۔ اب آپ یہ بڑی توجہ کے ساتھ، بڑی تیزی کے ساتھ میرے ساتھ چلیں گے، اور وقت بھی نہیں رہا حالانکہ، کیونکہ نماز مغربین کی اذان سے پہلے پہلے میرے مصائب کے آخری فقرے بھی ہو جانا چاہیے تاکہ درمیان میں اذان ہو جائے اور پھر ماتم ہو جائے۔ انجمنیں اس لیے دیر میں آتی ہیں کہ مجلس اٹھ جائے تب پہنچیں، اور ہم اس لیے دیر تک پڑھتے ہیں کہ انجمن آ جائے تو ہم ختم کریں۔ کچھ لوگ تو ایسا بیٹھے ہیں جیسے ان کی صلواتیں بھی جو ہے مہنگی ہیں۔
اچھا ایک بات بتائیے، اہل بیت سب کی نگاہ میں بہت بلند ہے نا؟ کتنے بلند ہیں؟ اللہ و رسول کے بعد کوئی اتنا بلند ہے ہی نہیں جو اہل بیت ہیں، ہے نا؟ تو جتنے بلند ہیں اتنی ہی تصور میں رکھ کے بلند صلوات پڑھیں محمد والے۔ دیکھیں بڑی منزل ہے، تھوڑا سا میرے ساتھ، اور حالانکہ میں جانتا ہوں لیکن میں نے ایک کوشش کی ہے اس بات کی کہ جو حضرات فرش عزا پر آ کر اس سے اپنا شغف رکھتے ہیں، اپنی علمی تشنگی بجھاتے ہیں، ان تک کچھ معروضات پہنچ جائیں۔ تو اسی کے حوالے سے میں نے یہ کہا کہ دیکھیے اب بھوک انسان کی فطرت ہے۔ کیوں فطرت ہے؟ کیونکہ بھوک باہر سے نہیں آئی ہے، اس کے اندر سے بھوک نے تقاضے کیے ہیں، بھوک نے ڈیمانڈ کیا ہے۔ تو اللہ نے کہا اب سب نہ کھانا، یہ کھانا یہ نہ کھانا، وہ کھانا وہ نہ کھانا، مالک میں سب کھانا چاہتا ہوں۔ کہا سب کھا کے تو نظام حیات کے مطابق نہیں چل سکتا، اس لیے میں کچھ چیزیں جو تیری ہلاکت کا باعث ہیں وہ الگ کر دیتا ہوں۔ تو مالک یہ کیوں پیدا کیا؟ جس چیز سے روکا، کہا کچھ اور بھی پیدا کیا ہے، وہ کھائیں گے تم نہ کھانا۔ دیکھیں ذرا منزل یہ ہے۔ اب اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو انشاءاللہ، وگرنہ میری مجلس تمام ہوگی بڑی تیزی کے ساتھ۔ اب یہ ہوئی فطرت۔ اب فطرت میں پیاس بھی ہے، پیاس کا قانون آیا تو کہا یہ پینا یہ نہ پینا، یہ پینا یہ نہ پینا۔ بھائی ہر چیز کے لیے کیا، اچھا سب کچھ کیا۔ اب یہ فطرت چلتی رہی، جیسے جیسے تقاضے ہمارے قریب آتے رہے فطرت کے، ویسے ویسے الہی قانون ہماری طلب سے پہلے موجود ہے۔ یہ ہے اسلام، یعنی ہماری فطرت ادھر ڈیولپ ہوتی جا رہی ہے، ادھر اسلام اپنا قانون دیتا جا رہا ہے۔ تمہیں فطرت اتنا موقع نہیں دے گی کہ تم ایک لمحے کے لیے بھی قدرت سے شکوہ کر سکو کہ میں اس چیز سے محروم تھا، یہ موقع نہیں دوں گا۔ میں تمہیں بعد میں بھیجوں گا، ماؤں کی چھاتیوں میں دودھ پہلے دوں گا، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ میں ایک لمحے کے لیے بھی بھوکا رہ گیا۔ تو جو اللہ ایک بچے کو زمین پر بھیج کر فطرت کے تقاضے کے تحت ایک وقت بھوکا رکھنا بھی اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے، تو وہی اللہ ہدایت کے لیے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان بھیجے اور ہادی نہ بھیجے؟ دیکھیں منزل ہے، خدا کی قسم ہم اور غور کرتے جائیں تو اب اتنی مثالوں سے تو یہ بات واضح ہو گئی ہوگی کہ فطرت کیا کیا چیزیں۔ اب فطرت کے ساتھ دنیا میں آن کر ہم میں ایک چیز اور آنے لگی۔ جو چیز آنے لگی ہم میں باہر سے، اس کا نام ہے عادت۔ یہ ہمارے اندر نہیں تھی، باہر سے ہمارے اندر آئی، اور جب باہر سے آئی تو ہمارے اندر کو خراب کرنے لگی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جو عادت آئی ہمارے اندر وہ ہمارے اندر کو خراب کرنے لگی۔ تو معلوم ہوا ہم جو لے کے آئے ہیں اگر وہی رہتا تو خراب نہ ہوتے، یہ باہر کی عادتوں نے خراب کر دیا۔ یہی تو 1400 سال سے ہم کہہ رہے ہیں کہ دین جو لے کے آئے تھے اگر امت ان کے ساتھ ہوتی تو دین خراب نہ ہوتا، ان کے ساتھ ہو گئی جو باہر سے آئے تھے۔ صلوات پڑھیے۔ ایک اور صلوات۔ بہت توجہ رہے، دیکھیں آپ اب اگر ان کے ساتھ ہو گئی تو عادت کیا ہوتی ہے؟ جو باہر سے انسان اپناتا ہے وہ اندر کا حصہ نہیں ہے۔ اندر تو فطرت ہے نا، عادت باہر سے آئی۔ کیا ہے عادت؟ کھینی کھانا۔ کیا ہے عادت؟ سگریٹ پینا۔ کیا ہے عادت؟ کہیں بھی کھا لینا۔ کیا ہے عادت؟ کہیں بھی پڑ جانا۔ یہ عادتیں ہیں جو فطرت کو متاثر کرتی، فطرت کو متاثر کرتی ہے۔ عادت باہر کی ہے، فطرت اندر کی ہے۔ اسی لیے جو ساتھ لے کے آیا ہے انسان وہ فطرت ہے، وہ اس کے اندر کا حصہ ہے۔
اور آنے کے بعد جو باہر سے اپنا لے وہ عادت ہے۔ اب سمجھ میں آیا؟ کربلا میں جب حسین اور یزید کا ٹکراؤ دیکھو گے تو ایک نتیجہ یہ بھی نکلے گا کہ حسین فطرت کے کمال کا نام تھا، یزید بگڑی ہوئی عادت کے کمال کا نام تھا۔ دیکھیں آپ، یہ ہے یزید عادت تھا جو داخل ہو گیا تھا، حسین فطرت تھا جو ظاہر ہو رہا تھا۔ کتنی آسانی سے میں یہ جملے آج کہہ لے گیا۔ حسین فطرت تھا جو ظاہر ہو رہا تھا، جیسے آنسو ظاہر ہوئے کہ میں فطرت ہوں، پیاس ظاہر ہوئی کہ میں فطرت ہوں، بھوک ظاہر ہوئی کہ میں فطرت ہوں، اسی طرح حسین ظاہر ہوا کہ میں دین فطرت کا کمال ہوں، میں دین فطرت کا کمال ہوں۔ اور ادھر سے یزید آیا عادت بن کر، عادت فطرت سے ٹکرائی، حسین نے عادت کا گلا کاٹ کر کربلا میں قیامت تک کے لیے فطرت کو اس طرح محفوظ کر دیا کہ خدا کا دین کہنے لگا حسین شکریہ، مولا سلامت، خدا کے دین نے صدا دی، حسین شکریہ۔ تو حسین نام ہے پروردگار فطرت کا، حسین نام ہے پیغمبر فطرت کا، حسین نام ہے رسول فطرت کا، حسین نام ہے تحفظ فطرت کا، حسین نام ہے احساء فطرت کا۔ لہذا کربلا میں حسین نے عادتوں کا گلا کاٹ کر دین اسلام کی فطرت کو محفوظ کر دیا، اور اجڑ گیا فاطمہ کا گھر، لٹ گیا نبی کا چمن، بے ردا ہو گئیں مصطفیٰ کی بیٹیاں، بازوؤں میں رسن بد گئی سیدانیوں کے۔ کہاں ہیں ہم؟ یہ فرش عزا تھوڑی دیر کے لیے متوجہ ہونا ہے۔ حالانکہ ہم 7 محرم سے اپنے اپنے علاقوں میں، جب سے ہم نے سنا تھا اہل حرم 3 دن سے پیاسے ہیں، تو اس پیاس نے ہمیں عاشور تک پہنچایا، اور جب عاشور میں پہنچے تو موت کا بازار گرم دیکھا۔ صبح سے شام تک جتنے لاشیں ہم گن نہیں سکتے اتنے لاشیں حسین نے تنہا اٹھائے ہیں۔ ایک لاشا رکھتا، دوسرا لاشا لینے جاتا، اور غریب بہن حسین غریب کی لاشوں پہ فریاد کرتی، لاشوں پہ روتی، بیوائیں ماتم کرتی۔ یہ سلسلہ رہا کربلا میں ارباب ادا۔ اور پھر رفتہ رفتہ جب حسین کے سر و تن میں جدائی ہوئی، سیاہ آدھیاں چلیں، فرات کا پانی نیزوں اچھلا، انبیاء کربلا کے میدان میں، اوصیاء کربلا کے میدان میں، دکھیاری ماں جس نے چکیاں پیس کے پالا تھا، جنت چھوڑ کر کربلا کے میدان میں۔ ہاں ارباب ادا، یہی حق گریہ ہے۔ عزا خانے میں ہیں ہم سب، یہ آنسو جو ہماری نجات کا سامان بھی ہیں، یہ آنسو جو اسلام کے تحفظ کا ذریعہ بھی ہیں۔ ارباب ادا، کربلا میں شام غریبہ آ گئی، اور تاریخ کہتی ہے اشقیاء آگ لے کر دوڑے خیموں کی طرف، اور ایک ایک کر کے خیموں کو جلانے لگے۔ علی کی بیٹی چھوٹے چھوٹے یتیموں کے لے کر اس خیمے سے اس خیمے میں، اس خیمے سے اس خیمے میں، ایک بار دیکھتی ہے میرے سجاد کا خیمہ جل رہا ہے، اچانک نگاہ پڑی، بستر آگ کی لپیٹ میں آ گیا ہے۔ آگے بڑھی علی کی بیٹی اور اپنی پیٹھ پر اپنے بیمار کو لاد کر خیمے کے باہر لائی، جلتی ہوئی ریت پر لٹا دیا۔ ارباب ادا، جلتی ہوئی ریت پر حسین کا بیمار، پھر بچوں کو گننا شروع کیا تو بچوں کی تعداد کم نکلی۔ اب جب نگاہ ڈالی تو فوج اشقیاء سے کچل کر بچے آپس میں اس طرح سے موت کی آغوش میں چلے گئے، اس کے باوجود بھی لپٹے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے۔ پھر اچانک نگاہ پڑی تو دیکھا سکینہ نہیں ہے جو بابا کے سینے پہ سوتی تھی، وہ سکینہ نہیں ہے۔ ارباب ادا، اس طرح رات گزر گئی، شام غریبہ سے شب غریبہ آ گئی، 11 محرم کی صبح آئی۔ جانتے ہو جو اشقیاء رات کو آگ لے کے خیمے کی طرف دوڑے تھے، اب تو خیمے نہیں ہیں، اب راکھ ہے، راکھ کا ڈھیر ہے، جلے ہوئے اسباب ہیں، علی کی بیٹی ہے، نبی کی نواسی ہے،
حسین کی بہن ہے عباس جیسے غیرت دار کی بہن۔ اب اس بہن نے دیکھا کہ اشقیاء ایک بار پھر خیمے کی طرف دوڑ رہے ہیں، جہاں اب خیمے نہیں ہیں، تنابیں ہیں جلی ہوئی، اسباب ہیں جلے ہوئے، ان جلے ہوئے ڈھیروں کے گرد زینب بیٹھی ہوئی بچوں کو لیے ہوئے۔ اتنے میں دیکھا اشقیاء ہاتھوں میں رسیاں لے کے آئے ہیں۔ کیوں ہیں یہ رسیاں؟ تاکہ اہل حرم کو اسیر کیا جائے۔ ایک ایک کر کے بچوں کے گلے باندھے گئے، بیویوں کے بازو باندھے گئے، انہیں اسیر کر لیا گیا۔ ارباب اغا اور پھر ایک مرتبہ زینب کی نگاہوں نے دیکھا کہ وہ بیمار کہ جس کی ذمہ داری زینب کو دے گئے تھے حسین، وہ بیمار، اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار طوق۔ زینب چیخی میرا بیمار اتنا کمزور ہے کہ اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ ارباب اغا تاریخ میں نے پڑھا ہے ابھی تھوڑی سی گرمی بڑھ جاتی ہے نا، مجلسوں میں بیٹھا نہیں جاتا ہے، لیکن کربلا کا درجہ حرارت جانتے ہو؟ کربلا میں کتنے سینٹی گریڈ پر موسم کی کیفیت درج ہوئی ہے؟ میر انیس لکھتے ہیں کہ اگر زمین پر دانہ ڈال دیا جاتا تھا تو وہ بھن جاتا تھا۔ یہ کیفیت تھی شدت کی، خدا کی قسم۔ اور ذرا سوچو کبھی نا کہ اسی راستے پر بیمار کو چلنا ہے، ننگے پاؤں بیمار کو چلنا ہے، اور بیمار جب چلتا ہے نا تو بہت وزنی بیڑیاں پہنائی گئی تھی، لوہے کی بیڑیاں، اور جلتی ہوئی دھوپ، تپتی ہوئی ریت، بیمار کے قدم۔ جب خالی علم آیا تھا عباس کا نا عاشور کو فرات کے کنارے سے، تو جناب سکینہ نے علم پکڑ کے کہا تھا چچا آپ کی قسم، سکینہ کو چچا چاہیے، پانی نہیں چاہیے۔ ہاں عزادارو آپ کو خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے، اللہ ان رونے والی آنکھوں پہ اپنی رحمتیں نازل کرے۔ عزادارو سننا، دو جملے انشاءاللہ حق ماتم ادا ہوگا۔ آج اس امام بارگاہ میں نہ جانے کون کون آیا ہے، کون سی بیوی کہاں سے اپنا خراج لے رہی ہے، یہ خیال رکھتے ہوئے سننا۔ تاریخ کہتی ہے کہ شام تک سکینہ پیاس کی جتنی منزلیں تھیں سب طے کر گئی۔ پیاس کی منزلیں جانتے ہو؟ پیاس اپنی جب پہلی منزل میں بہت شدید ہوتی تو آنکھوں کے نیچے اندھیرا چھانے لگتا ہے، جب انسان بہت پیاسا ہوتا ہے تو کچھ نہیں دکھائی دیتا۔ اور پیاس کی آخری منزل جانتے ہو کیا ہے؟ جب پیاس اپنی آخری منزل میں پہنچتی ہے تو ہڈیوں میں اتر جاتی ہے اور گوشت ہڈیاں چھوڑ دیتے ہیں۔ اور جناب سکینہ کہتی ہے سید سجاد سے، اے بھیا میں پیاس کی اسی آخری منزل پہ پہنچ چکی ہوں، بھیا اگر مجھے اندھیرے زندان میں موت آ جائے تو مجھے کسی نرم جگہ پہ دفنائیے گا، میری قبر نرم جگہ پہ بنائیے گا۔ آپ نے اندازہ کیا کہ کیا عالم ہے سکینہ کی پیاس کا؟ کیوں ہے یہ عالم؟ کیونکہ جناب سکینہ نے کربلا کے بعد سے شام کے زندان تک کہیں پانی پیا نہیں ہے، کہیں پانی پیا نہیں ہے۔ آپ مصائب سنتے ہیں نا، حبیبہ ام حبیبہ کے دروازے پہ سکینہ پہنچی، کہتی ہیں الا تش الا تش، حالانکہ یہ سکینہ ام حبیبہ سے نہیں کہہ رہی تھی، اپنی پھوپھی زینب سے کہہ رہی تھی الا تش۔ لیکن یہ صدا جب ام حبیبہ نے سنی تو کہا بی بی آپ کی بچی کو پانی میں پلاتی ہوں، مگر میرے لیے چند دعائیں کرا دیجئے گا۔ یہ سنا ہے نا، مجھے واقعہ نہیں پڑھنا ہے، دو جملے مصائب کے، لیکن بہت روئیں گے آپ۔ ارباب ادا ام حبیبہ کے دروازے پہ سکینہ نے پانی مانگا، شام کے کوفے کے مختلف دروازوں پہ مانگا، شیریں کے دروازے پہ مانگا، مقام حمص جہاں قافلہ روکا گیا تھا وہاں فوج یزید نے پانی بھروایا، اور یزید کی فوج کا سپاہی مشکیزہ لے کر ایک ایک سپاہی کو پانی پلا رہے، سکینہ کوزہ لیے ہوئے آگے بڑھ رہے، تھوڑا سا پانی تھوڑا سا پانی، مگر ظالموں نے رحم نہ کیا۔ ایک لمحہ وہ وقت بھی آیا نا کہ جانوروں کو پانی پلانا شروع کر دیا۔ سکینہ ٹھہر گئیں، شاید جانوروں کو پلا کر پانی مجھے پلا دیا جائے،
لیکن سکینہ نے دیکھا کہ جانوروں نے بھی پانی پی لیا، اور جب سکینہ نے کوزہ بڑھایا تو 4 برس کی بچی جو تماچے کھاتی آئی ہے اسی کے سامنے مشکیزے کا دہانہ کھول کے پانی زمین پر ڈال دیا گیا۔ سکینہ تڑپ کے فرات کا رخ کے کر کے کہتی ہیں واہ ماں، اے چچا عباس۔ ہر باب ادب جملہ سننا، جناب سکینہ کو جب پانی نہ ملا تو ایک بار مڑتی ہیں، جناب زینب کی طرف جاتی ہیں۔ جناب زینب نے دیکھا اور دیکھ کر کہا سکینہ کا جی پھوپھی اماں کا بیٹا، جب آپ کو پانی پینا نہیں ہے تو یہ پانی مانگنے کیوں پہنچ جاتی ہیں؟ یعنی زینب بھی جانتی تھی کہ سکینہ پینے کے لیے پانی نہیں مانگ رہی ہیں۔ کہا بیٹی جب آپ کو پانی پینا نہیں ہے تو پانی کیوں مانگ رہی ہیں؟ جانتے ہو کیا جواب دیا؟ کہتی ہیں پھوپھی اماں میں پانی اپنے پینے کے لیے نہیں، اپنے بھیا سجاد کے لیے مانگ رہی ہوں، جس کی بیڑیاں تیز دھوپ میں چلتے چلتے اتنا دہک جاتی ہے کہ میرے بھیا کا گوشت جلنے کی آوازیں آتی ہیں۔ اے پھوپھی اماں اگر تھوڑا سا پانی مل جائے تو اپنے بھیا کی بیڑیوں پہ ڈال دوں، میرے بھیا کو سکون۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون الہنا وسیدنا ومولانا وتقبل منا بحق زہرا وابیہا وبعلہا وبنیہا وبحق ائمۃ التسعۃ الطاہرین من ذریۃ الحسین۔ اے پالنے والے یہاں سے وہاں تک جتنے بھی تیرے حسین کے عزادار فرش مجلس پہ جمع ہیں سب کی جائز اور نیک مرادوں کو پورا فرما دے مولا۔ اس میں جتنے پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے اے مولا۔ اس میں جتنے لاولد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، جو صاحبان اولاد ہیں انہیں بہترین تربیت کے وسائل اور سلیقہ عطا فرما، عزاداری حسین کو ترقی عطا فرما، فروغ عطا فرما، دشمنان عزا کو نیست و نابود فرما، پرچم ولایت علی ابن ابی طالب کو سر بلند فرما۔ پروردگار الہی ساز نظام کے نافذ کرنے میں ہماری مدد فرما۔ اے اللہ اے پروردگار یہاں سے لے کے گھر گھر تک کونے کونے تک پوری بستی میں فرش عزا پہ بیٹھے ہوئے لوگوں سے لے کے گھروں تک میں جہاں جہاں لوگ بیمار ہیں مولا تجھے سید سجاد کا واسطہ، ہمارے للو بھیا ہیں، مدن بھائی ہیں، دیگر بزرگ ہیں جو اس وقت جو ہے وہ مبتلا مرض ہیں، پروردگار سارے مریضوں کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے مرحومین جتنے بھی اس دنیا میں آج نہیں رہے، فرش عزا سے وابستہ رہتے ہوئے دنیا سے چلے گئے، ان کی مغفرت فرما۔ بلخص مرحوم سید نواب حسین صاحب اور ان کے جمیع مرحومین خانوادہ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ اپنی آخری حجت کے ظہور میں جلدی فرما، ہمارے کردار و اعمال کو ان کا سامنا کرنے کے قابل بنا، اور اے اللہ جب تک زندگی دے غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر، شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے، جو دین کے کام آئے وہ اولاد عطا کر، جو مجلس شبیر کے قابل ہو وہ گھر دے، جاتی ہے اگر جان تو بے شک چلی جائے، عباس کے پرچم پہ مگر آنچ نہ آئے۔ آپ حضرات سے آخر میں ایک مؤدبانہ اپیل ہے، گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفورہ ننھی بی بی صاحبہ، مرحوم و مغفور نواب حسین ابن صفت حسین، مرحوم و مغفورہ نفیس البی بی بنت حسن زکی مرحومین کی روح کو ایصال فرمائے۔